بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص 8 باتوں کا اہتمام نہ کر سکتا ہو تو وہ دوسری 8 باتیں اختیار کرے تو اسے پہلی 8 باتوں کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ نمبر 1، جو شخص تنگ دستی یعنی غریبی کے باوجود صدقہ کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنا سیکھا ہوا علم دوسروں کو سکھائے۔ نمبر 2، جس شخص کی یہ خواہش ہے کہ اس کو سوتے ہوئے نماز تہجد کا ثواب حاصل ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ دن میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے۔ نمبر 3، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ روزہ رکھے بغیر نفلی روزہ رکھنے کا اجر و ثواب حاصل ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ نمبر 4، جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ وہ علماء کرام کے مقام کو پہنچ جائے یعنی آخرت میں علماء کرام جیسا درجہ اسے مل جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرے یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچانے۔ نمبر 5، جو شخص گھر بیٹھے نمازیوں اور مجاہدین کا اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے نفس سے جہاد کرے، شیطان سے جہاد کرے۔ نمبر 6، جو شخص حج بیت اللہ کی استطاعت نہ رکھتا ہو یا حج بیت اللہ نہ کر سکتا ہو اور اس کے باوجود حج کی فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ نماز جمعہ کی حاضری اور پابندی کا پورا خیال اور اہتمام کرے۔ نمبر 7، جو شخص عبادت گزاروں جیسا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی ایک دوسرے سے صلح صفائی کرا دے اور ان کے درمیان دشمنی پیدا نہ کرے یعنی 2 لوگ جو روٹھے ہوئے ہیں ان کے درمیان مزید بدمزگی پیدا نہ کرے بلکہ ان کی صلح کروا دے۔ نمبر 8، جو شخص ابدال کا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ شخص اپنے سینے پر ہاتھ رکھے یعنی خود سے دریافت کرے، پوچھے اور اپنے مسلمان بھائی کے واسطے وہی بات پسند کرے جو بات اپنے واسطے پسند کرتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، کتنی آسان باتیں ہیں، کتنے آسان عمل ہیں کہ ذرا سا ہم اپنی نفس کی پرواہ کر لیں، اس سے جہاد کر لیں تو مجاہدین جیسا اجر و ثواب ملے گا۔ ذرا ہم نماز جمعہ کی پابندی کا اہتمام کر لیں تو حج بیت اللہ کا اجر پا لیں گے۔ اگر ہم 2 روٹھے ہوئے لوگوں کو منا لیں گے، ان میں صلح صفائی کروا دیں گے تو عبادت گزاروں میں شامل ہو جائیں گے۔ اگر ہم اپنی زبان کی حفاظت کر لیں گے تو نفلی روزہ رکھنے کا ثواب پا لیں گے۔ پیارے ساتھیوں، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ نے جنت کے راستے بہت آسان کر دیے ہیں، ہم پھر بھی ادھر کا رخ نہیں کرتے۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم جہنم کے گڑھے میں جا کر گر جائیں۔ اپنا محاسبہ کیجئے، اپنا خیال رکھیے، اپنے اندر جھانک کے دیکھیے، شیطان کو شکست دے دیجئے، نیکی کی رغبت ڈال لیجئے، نیکی کے راستے پہ چل پڑیے۔ انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ آپ کبھی کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کریں گے کیونکہ آپ کے سب مسائل حل ہو جائیں گے۔ پیارے ساتھیوں، دین کی طرف لوٹ آئیے، دنیا میں صرف اتنا دل لگائیے جتنا وہاں پہ رہنا ہے اور آخرت کی اتنی تیاری کیجیے جتنا وہاں رہنا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ ترین بندوں میں شامل کر لے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔